السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، یقیناً پاکستان کو جو ہے وہ مختلف مشکلات کا سامنا ہے داخلی اور خارجی سطح پر۔ اس میں ایک FATF کا مسئلہ جو ہے وہ اب ہم نے دیکھا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاست کی نظر جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ مسئلہ تو جو ملک کی سلامتی، آپ کہہ لیں کہ ملک کی جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، یہ وہاں تک ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج اس کے حوالے سے بدعنوانی اور چوری کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا ملک کی اس قسم کے مسائل ہیں جو خارجی یا ملک کی دفاع جو ہے وہ معاملات پر بیس کرتا ہے، کیا وہ اس حد تک جو ہے وہ سیاست کی نظر ہونے چاہیے؟ یقیناً اس وقت عالمی حالات جو ہے وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وقت کی جو موجودہ خطے کی صورتحال ہے اس میں امریکہ اور بھارت کا جس قسم کا ایک نیکسس ڈیولپ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو حالیہ واقعات میں جو ہے وہ بڑا واضح طور پہ ہمارے سامنے، اس کے بعد پاکستان میں اس قسم کے معاملات کو اس طریقہ کار سے جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، یا کوئی صورت جو ہے وہ مختلف ہونی چاہیے تھی؟ کم از کم قومی معاملات یا قومی ایشوز جو ہیں ان پر جو ہے وہ طریقہ کار کچھ واضح ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے اس قسم کے فیصلے کیے جائیں، بجائے اس کے کہ ایوانوں میں یا سیاستدان جو ہے وہ ان ایشوز پر بھی جو ہے بحث و مباحثہ جاری رکھے۔ کیونکہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھارت کی بہت زیادہ خواہش ہے کہ پاکستان کو کسی طرح جو ہے وہ بلیک لسٹ کی طرف جو ہے لے کے جایا جائے۔ پاکستان کے جو بھی معاملات ہیں، یقیناً 2001 سے ہم دیکھ رہے ہیں متواتر، پاکستان آج بھی انہی ایشوز پہ کام کر رہا ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ FATF کی جو ریکوائرمنٹ ہے یا وہ جو ان کی خواہش ہے، اسی کے مطابق جو ہے سن 2001 سے ہم اگر دیکھیں تو مسلسل پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم کے معاملے میں اپنی ایفرٹس جو ہے اس کو بالکل بروئے کار لاتے ہوئے ایک طویل دورانیے کا جو سلسلہ تھا دہائیوں پہ محیط افغان جنگ کے ساتھ جو پاکستان کی اٹیچمنٹ تھی اور اس کے بعد جو پیدا ہونے والی خرابیاں تھیں اس کو دور کرنے کے حوالے سے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک اس میں مبتلا رہنے کے بعد اور بہت تیزی سے جو ہے وہ معاملات میں ریکوری ہمیں نظر آئی ہے۔ اب صورتحال کچھ مختلف ہے، پریشر بلڈ کرنا ہے، FATF کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہیں کیا یہ اسی کا پارٹ ہے جو کسی اور شکل میں پہلے ہمیں ڈو مور کی صورت میں کہا جاتا تھا؟ یہ مختلف نیکسس جو ڈیولپ ہو رہے ہیں اس وقت، جو چائنا کے ساتھ ایران اور ٹرکی کے ساتھ جو ایک مختلف نیکسس ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے؟ اسی پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم لودھی صاحب، ان کے ساتھ ساتھ موجود ناصر بیگ چغتائی صاحب تجزیہ کار ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے شکیل رامے صاحب، ماہر معاشیات ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ جو موجودہ صورتحال ہم نے دیکھی بالخصوص FATF کے معاملے پہ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو قومی ایشوز ہیں اب ان پہ بھی جو ہے وہ مطلب ان نیسیسری بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ جنرل صاحب، تھوڑی سی آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا، مطلب ابھی جو موجودہ جو گزشتہ ہفتے کی جو بحث و مباحثہ ہے خاص طور پہ FATF کے معاملے میں، کیونکہ یہ بالکل مختلف ایشو تھا، یہ پاکستان کا کوئی داخلی معاملہ نہیں تھا۔ جی بالکل درست ہے۔ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا حال ہی میں ہمارے نیوکلیئر کے سلسلے میں بھی ہمارے بہتر ہوئی ہے جو ہماری ریٹنگ ہے، اور یہ دیکھیں FATF مانا کہ وہ ایک پولیٹیکل ٹول ہے کچھ بڑے ملکوں کے ہاتھ میں، لیکن ہمیں کسی کو بہانہ نہیں دینا چاہیے خام خواہ ہمیں بلیک لسٹ کرنے کا یا گرے لسٹ میں رکھنے کا۔ تو کم از کم جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں بھی ہیں، دیکھیں اگر آپ ریگولیٹ کرتے ہیں اپنی اکانومی کو، ریگولیٹ کرتے ہیں جو پیسہ باہر جا رہا ہے، ریگولیٹ کرتے ہیں جو پیسہ اندر آ رہا ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا عہد کرتے ہیں جو کہ اس میں ملوث ہوں، تو اس میں خرابی کیا؟ یا تو یہ بتایا جائے نا کہ اس سے ہمیں یہ نقصان پہنچے گا اور ہم نے اپنے کسی انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا ہے۔ جب ہم نے اپنے کسی نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز ہی نہیں کیا ہے، جو کچھ کیا ہے ہم نے اپنے انٹرسٹ میں کیا ہے اور بین الاقوامی ریکوائرمنٹ کے مطابق کیا، اور یہ صرف FATF کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، یہ UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہیں جو ہم سے یہ تقاضا کر رہی تھی، جو ہم نے ایک دو اقدام اٹھائے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ بالکل درست تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جتنے مرضی اقدامات کر لیں، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔ گرے لسٹ سے نکلنے کا معاملہ میرے خیال میں بالکل نتھی ہوا ہے افغانستان سے خیر و عافیت کے ساتھ امریکہ کے نکلنے سے۔ یہ میرا تجزیہ ہے، آپ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں۔ جس دن جب تک امریکہ خیر و عافیت سے پیسفل طریقے سے افغانستان سے نکل نہیں جاتا، آپ گرے لسٹ سے نہیں نکلیں گے۔ شکیل صاحب، بتائیے گا کیا مطلب اکانومی کو ریگولیٹ کرنے کے میں اتنی قباحت کیا تھی؟ اس کو سیاست کی نظر ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان ریفارمز کی بات تو ہم سن 2001 سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔
یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اس میں سے کس انٹرسٹ گروپ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہٹ ہوئے ہیں. جن کے انٹرسٹ ہٹ ہوں گے وہ اس کو ظاہری طور پہ یا بنیادی طور پہ اس کی مخالفت کریں گے. اب مجھے ایک چیز دوسرا دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کی پولیٹیکل وزڈم کا کیا لیول ہے. کیا ان کی پولیٹیکل وزڈم ان کو اسٹیئر کرتی ہے کہ جو گلوبل نیت کے ایشوز ہیں کہ جس میں پاکستان کی اس وقت انگلیاں اٹھی تھیں, کیا ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں کچھ بیٹر ریز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے یا ہم اس کو کرٹیسائز کر دیں گے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ چیزوں کو کرٹیسائز کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے, مگر جو پولیٹیکل وزن چاہیے ہوتی ہے ان چیزوں کو سالو کرنے کے لیے وہ لیک کرتی ہے. میں جب پالیسی میکرز کہتا ہوں میں اس کو سب انکلوڈ کر رہا ہوں, اس میں پالیٹیشینس نہیں ہے. اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ابھی یہ کام ہو رہا تھا اس سے ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم تمام لوگ کنسنسس کرتے, ہم اس کو یونینیمسلی پاس کرتے اور دنیا کو بتاتے ہم تو کمیٹڈ ہیں کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے. مگر بات یہی آتی ہے کہ اب اس سے آگے چیزوں کو پھر ڈیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ یہ انٹرسٹ گروپ کون کون سے ہیں کہ جو اس چیزوں کرنا چاہتے ہیں. بلکہ اس پہ اس لیجسلیشن کو کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ایک موقع جانتے ہوئے ایک کیا کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کریٹ کرتی کہ جناب جو ممالک ہیں جن جن ملکوں میں پاکستان سے منی لانڈر ہو کے گئی یا آپ کہتے ہیں نا جی پاکستان میں سے منی لانڈرنگ ہوئی ہے, آپ اس طرح کریں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. جس ملک میں وہ منی لانڈر ہو کے گئی ہے وہ ہمیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہی پیش آ رہا ہے کہ وہ ممالک کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو وہ بڑے بڑے ممالک کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے جیسے پاکستان نہیں ہے. تو پاکستان کوئی آواز نہیں آ رہی, آپ پورا لیجسلیشن کر دیا ہے مگر ہم تب تک اس کو پورا کنٹرول نہیں کر سکتے جب جن ممالک میں یہ پیسہ گیا ہوگا اگر وہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے. اگر وہ ممالک کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں آپ ان کو گرین لسٹ میں لانے کے لیے حرکت کریں. تو یہ چیزیں ہم اگر پولیٹیکل وزن سے چلتے تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے سالو کر سکتے تھے. بالکل شکیل, اس پر مزید بات کرتے ہیں, مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے پاکستان میں ہونے والی جو سیاسی جو بحث و مباحثہ ہے اس کی, جبکہ حالات جو ہے وہ بالکل مختلف ہیں. سختائی صاحب, عالمی حالات جو ہے وہ بالکل مختلف ہو گئے ہیں. بالخصوص اس خطے کی بات کر لی جائے, چائنا ایران کے ریئیکشن کے بعد بھارت کا جو ایک ایگریشن تھا وہ ایک الگ سلسلہ اپنی جگہ موجود ہے. افغان بارڈر پہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کشیدگی شروع. یہ تمام چیزیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ مختلف ہیں, یقیناً یہ انٹر لنک ہیں اور وہ ایک پریشر بلڈ کرنے کی جو ہے وہ صورتحال ہے اور وہ کب تک قائم رہے گی. جیسے کہ جنرل صاحب نے فرمایا کہ گرے لسٹ سے نکلنا جو ہے وہ ایک اہم پہلو ہے اور وہ مشکل ترین مسئلہ ہے. کیا کیسے دیکھتے ہیں, یہ سیاسی نظر ہونا چاہیے تھا کیا یہ ایشو آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں جنرل صاحب کی بات سے متفق ہوں, بدقسمتی سے میں رامے صاحب کی بات نہیں سن پایا, لیکن یہ کہ ہمارے تو وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کو شکست دے دی, ہم گرے لسٹ سے نکل آئیں گے, وائٹ پہ آ جائیں گے. اور جتنا انہوں نے آسانی سے یہ جملہ کہا ہے مجھے اس پہ حیرت ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. آج دیکھ لیں نا افغانستان میں کی بارڈر پہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, بالکل کس طرح ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں. یہ ہم گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے افغانستان کو جو مستقل سہولتیں فراہم کرتے رہے ہیں, ہم نے واقعہ تک کھول دیا اس کے لیے کہ وہ ٹرانزٹ اپنا سامان ہندوستان کو ایکسپورٹ کر سکے. اب اس پہ کیا کیا جائے گا مجھے نہیں پتا. اچھا دوسری بات پولیٹیکل ہے. پولیٹیکل مجھے بہت افسوس ہوا, مجھے اس اسمبلی کی اجتماعی دانش پر افسوس ہے. بالکل مجھے اس حکومت کے اجتماعی فیصلوں پر افسوس ہے. آپ نے ایک فیصلہ کمیٹی روم میں کر لیا کہ یہ بل پیش کرنا ہے ترامیم کے ساتھ, وہ پیش نہیں کیا آپ نے. پھر اس کے بعد جب جھگڑا ہوا تو پھر ایک پروسیس شروع ہوتا ہے, بہت ڈیلیکیٹ پروسیس. پہلے جب ہنگامہ ہو گیا حزب اختلاف نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ نہیں کرتے, نہ ہم آپ سے بات کریں گے, نہ آپ کو ووٹ دیں گے, نہ ہم اس پہ حصہ لیں گے. تو پھر عمران خان صاحب نے فون کیا پرائم منسٹر نے بابر اعوان صاحب کو. اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے, بابر اعوان کسی کو فون کرتے ہیں اور اس کے بعد اجاز نائک صاحب بیچ میں آتے ہیں. نائک صاحب غالباً میں کہتا ہوں زرداری صاحب سے بات کرتے ہیں. پھر مولانا فضل الرحمان, نواز شریف, شہباز شریف
اب بلاولی گفتگو ہوتی ہے، راتوں رات سب کچھ طے ہوتا ہے، اور پھر صبح 10 بجے امینڈڈ بل پیش ہوتا ہے سینٹ کی لا کمیٹی میں، اور اعجاز نائک اس میں، نائک صاحب اس میں امینڈمنٹ پیش کرتے ہیں اور منظور ہو جاتا ہے وہ. یہ وہی بل تھا جو پہلے والا تھا جس کو تبدیل کیا گورنمنٹ نے، اور اس کے بعد جو دھول اڑائی گئی ہے اس کے اوپر. مطلب ہندوستان کے لوگ چینل جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. جب پھر بار بار یہ کہنا ہمارے وزراء کا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہندوستان سلامتی کونسل میں ہمارے ساتھ یہ کرے گا، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو FATF پہ یہ کرے گا. بھائی خارجہ پالیسی کہیں آپ کی. طاہر صاحب یہ اخلاقی سیاسی پستی نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے وہ چوری کی باتیں کی جا رہی ہیں، بدعنوانی کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ مطلب اس قسم کے معاملات میں اس قسم کی گفتگو کیا ہے یہ؟ نہیں، آپ نے FATF کا جو بل منظور کیا اس کو اڑا دیا ان الزامات میں. ابھی تک پریس کانفرنس چل رہی ہیں، ابھی تک مارننگ شوز میں وزیر خارجہ آ کر دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں، ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی. کیا چوری پکڑی گئی یار؟ نیب سے آپ عاجز ہو، آپ چاہتے ہو کہ نیب کا لا تبدیل ہو جائے تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے خلاف کارروائی نہ ہو. جن کے خلاف کارروائی ہونی ہے وہ ہو رہی ہے، ان کو ٹانگ دیں، ان کو پھانسی دے دیں اگر جرم ثابت ہو جائے. آپ میں تو اتنی اہلیت نہیں ہے کہ جرم ثابت کر سکیں. آپ سب کو پتہ ہے کرپشن ہوئی ہے، سب کو معلوم ہے کس نے کیا کیا ہے، لیکن آپ کے جو پروسیکیوٹر ہے، آپ کی جو نیب کی عدالتیں ہیں، وہ کبھی تو چلی جاتی ہیں شراب پینے کے لیے ملزم کے پاس، کبھی ویڈیو بنواتی ہیں ڈانس کرتے ہوئے اس کا جج جو ہے، اور اس جج کے خلاف جو اس کے فیصلے پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی. وہ جو فیصلہ جسٹس قیوم کا میں آپ کو ریفرنس دوں گا، جسٹس قیوم نے جو فیصلہ دیا تھا شہباز شریف کے کہنے پر، وہ ٹیلی فون ٹیپ ہوا تھا، وہ فیصلے ختم ہو گیا اور قیوم صاحب کی نوکری بھی گئی، ہائی کورٹ میں تھے حالانکہ. تو وہ اقدار تھے، وہ تھے. اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. یہاں نہ ملزم کو پکڑا جا رہا ہے، نہ اس شرابی کو پکڑا جا رہا ہے، اور نہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور دھول باتیں ہم ایسی کر رہے ہیں فلسفیانہ، ایسی باتیں کر رہے ہیں ہم جیسے ہم نے کیا بگا کر لیا. ہم گر چکے ہیں. اگر چین ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، میں کلیئر ہی بات کر رہا ہوں، تو ہمارا محاصرہ مکمل تھا. چین نے محاصرہ توڑوایا ہمارا ایران سے بات کر کے. بنگلہ دیش اگر آپ دیکھیں بہت بڑی چینج آئی ہے. 3 سال بعد آپ کے تعلقات بحال ہوئے، 1 سال بعد آپ کا ہائی کمشنر ملنے کے قابل ہوا ہے، وزیر خارجہ سے ان کے ملاقات ہوئی ہے. اب تجارتی تعلقات آپ کے بحال ہو رہے ہیں. بہت بہت بڑی بات ہے یہ. ایران میں بھارت کا جو فوجی اڈہ ہے وہ اب نہیں بنے گا، اب چابہار نہیں بنے گا. بالکل خطے کی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن کابل تک روڈ نہیں بنے گی. جن صاحب اس تبدیل صورتحال میں پاکستان جس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ FATF ہو یا اس قسم کے دیگر کوئی جو پیش رفت ہو، اس کو ہم کس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں؟ اس کو کیا اس سے ہٹ کے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ FATF جو ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں 1989 سے یہ وہ دور ہے کہ جب امریکہ خود جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتا تھا. جی، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو اندرونی یہ ہے اور جو اکانومی کی صورتحال ہے اور جو فورن پالیسی ہے، یہ تینوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہ گڑبڑ ہوتے ہیں. بالکل. اس لیے کسی ایک کو الگ کر کے آپ باقی دو کو اچیو نہیں کر سکتے. ایسے ہی تو میرا خیال جو انٹرنل ڈس ہارمنی ہے یہ اس وقت سب سے بڑا تھریٹ ہے، اور ہماری تمام تر کوشش یہ ہونی چاہیے، اور یہ حکومت پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ کڑواہٹ کو دور کرے جیسے بھی ہو سکے، جس حد تک ہو سکے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے، لیکن وہ پھر دونوں طرف سے ہو رہی ہے. تو میرا اپنا خیال، اب جیسے مثال کے طور پہ کہ FATF کی چوری کی بات ہے، تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو شکیں رکھی تھی حکومت نے، اگر اس میں سے آپ نے ایک کے اوپر اعتراض کر دیا اور حکومت نے اس کو حذف کر دیا، ختم کر دیا، اور وہ قانون میں نہیں آئی، تو اس کو چوری تھوڑی کہتے ہیں. اس کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بحث مباحثہ ہوا اور ہمیں ایک شک پسند نہیں آئی اور حکومت نے ہماری یہ بات مان لی. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو وہ چوری کیوں کہہ رہے ہیں. شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھپ کر رہے ہیں، چھپ کر سامنے یہ بات آتی کیسے؟ تو یہ تو الگ بات ہے. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جو کچھ افغانستان اور امریکہ اور روس اور سینٹرل ایشین کنٹریز، ترکی، پھر یہ ایران،
اس کے ساتھ جس طریقے سے چیزیں استوار ہو رہی ہیں، بھارت اب جس طریقے سے آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، یہ تبھی ایفیکٹو ہوگا کہ کم از کم ہماری اندرونی کڑواہٹیں جو ہیں بالکل۔ یہ تو ختم ہوں. ہمیں جو بیرونی جو ہمارا ایک فیس ہے وہ ایک ہونا چاہیے. ہمیں اپنے جتنے بھی انٹرسٹ ہیں اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ حکومت ہاتھ بڑھائے. اور یہ جو تاثر ہے جو نظر آتا ہے کہ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی ایک ایسا تاثر ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ شاید ون سائیڈڈ ہے. اگر نہیں ہے تو اس تاثر کو آپ ختم کریں. اسی طریقے سے عام فورسز کا یہ تاثر ہونا بھی کہ وہ کسی کی طرف زیادہ جھکے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا میں جو ایک کٹ آیا ہوا ہے، اور آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون سا میڈیا ہاؤس کس کی حمایت کر رہا ہے. اب یہ تو جب آپ نے حقائق پیش کرنے ہیں پھر حمایت اور غیر حمایت والی معاملہ تو تاثر ختم ہونا چاہیے نا. اور ہائر جوڈیشری کا نیب کے ساتھ تناؤ ہونا اور الیکشن کمیشن پر کسی کا اعتماد نہ ہونا، تو آپ دیکھیں تمام ادارے کنٹروورشل بنا دیے گئے ہیں اور سب نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے. سارے جو پولیٹیکل پارٹی نے ایک دوسرے کے بالکل دستوں گریبان ہے. ایسا لگتا ہے جب ان کی باری آئے گی تو ان کی ایسی کی تیسی کر دیں گے. یہ ایسے نہیں چل سکتا. ملک سفر کر رہا ہے. عوام جو ہے یہ سارا کچھ اس کی وجہ سے برداشت بھی کر رہے ہیں. اور ان کے جن صاحب یہ تو سالہ سال سے پاکستان کی یہی پریکٹس تھی، لیکن گزشتہ 2 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے. اخلاقی پستی جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. آپ جس کی بہتری کی بات کر رہے ہیں اس میں خرابی بہت تیزی سے ہو رہی ہے. جی، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب ایک بند گلی میں یہ سب کے سب جمع ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اگر کوئی تفصیل کبھی بتائیں گے تو بعد میں کبھی بات کروں گا کہ ابھی کوئی کسی کا نہیں کچھ بگاڑ سکتا. یہ سب کے سب اس حالت میں پہنچ گئے ہیں اور اگر بگڑ رہا ہے تو عوام کا بگڑ رہا ہے. اب ملک آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے. اس وقت موقع ہے ایک نیشنل ڈائیلاگ کا. ٹیبل پہ سب لوگ بیٹھیں، اپنی اپنی غلطیاں مانیں. اس میں جوڈیشری بھی بیٹھے، اس میں آرم فورسز بھی بیٹھے، اس میں پولیٹیشین بھی بیٹھے، اس میں میڈیا بھی بیٹھے اور ایک فیصلہ کریں کہ اس کے بعد ہم نیشنل انٹرسٹ کی چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے اور اپنے اپنے دائرے میں کام کریں گے اور تب جا کے ملک آگے چلے گا. ورنہ ہم ایک ایسے دیوار کے ساتھ سر مار رہے ہیں جس کراس نہیں جا سکتے. بالکل. شکیل ہمیں کیسے دیکھتے ہیں؟ بہرحال پاکستان کی اکانومی کی بھی کوئی بہتر حالت نہیں ہے اس وقت. جو کاروباری پہیہ ہے وہ بھی جو ہے وہ پستی کا شکار ہے. کووڈ کے بعد اور صورتحال جو ہے وہ بدتر ہوتی چلی گئی. یہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو سینکشنز کی بات کی جاتی ہے، مطلب اس میں اصلاحات میں کیا ایسا تھا کہ جس کے بعد جو ہے وہ اتنا شور برپا کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی کے لیے ایف اے ٹی ایف کا جو گرے لسٹ نکلا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹکتی رہے گی لوگ بزنس کرنا نہیں چاہیں گے. لوگ بزنس کرنا نہیں چاہیں گے. اب اگر آپ نے بزنس کو بڑھانا ہے تو آپ کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا ہوگا. اور اس کا جو دوسرا ٹارگٹ تھا کہ وہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، یہ سی پیک تھا اور سی پیک ابھی بھی ان کا ٹارگٹ ہے. اب ہم سی پیک کو دیکھتے ہیں تو وہ بار بار جو ہمیں امریکہ کے بتاتا ہے جناب یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور آ کے بتاتا ہے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب نہ کریں، اب وہ نہ کریں، یہ نہ کریں. حالانکہ سی پیک ایک ایسی اپرچونٹی ہے، یہ ہمارے پاس اس وقت آئی جب پوری دنیا نے ہم سے منہ موڑ لیا تھا. ہمارے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. کوئی بھی ہمارا یعنی کہ اکنامک انٹیگریشنز کی تو بات بڑی دور کی بات ہے، ہمارے ساتھ اکنامک ریلیشنز رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو ان حالات میں جب سی پیک ہمارے آیا، اب جو پروپیگنڈا کی جب ظاہری بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایف اے ٹی ایف ہے یہ کوئی بائنڈنگ آرگنائزیشن نہیں ہے. اس کو تو پولیٹیکل انفلوئنس کے لیے یوز کر رہے ہیں کہ آپ نے جس کے بازو مڑونے ہوتے ہیں آپ اس کو یوز کرتے ہیں، جی آپ گرے لسٹ میں آ گئے، فلان لسٹ میں آ گئے، تاکہ ان کو اس ملک کے ساتھ بزنس ایکٹیویٹیز نہ ہو سکیں. ہمیں جو اس کا پراپر طریقے سے ایک دو چیزیں کرنے والی ہیں کہ نیشنل کنٹیکسٹ میں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کے ابھی جنرل صاحب بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر رہے تھے اور انہوں نے بڑے ہی اہم ہنٹ بھی دیے ہیں. مگر میرے حساب سے جو سب سے اہم بات ہے اس وقت، اگر ہم نے اپنی اکنامک کو بوسٹ کرنا ہے اس سچویشن میں، تو ہمیں سی پیک سے ریلیٹڈ اپنے کام کو بہت زیادہ تیز کرنا ہوگا. اور اچھی بات ہے سی پیک اتھارٹی بنی ہے اور اس میں جنرل عاصم باجوہ ہے تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اسپیڈ اپ کیا بھی ہوا ہے کہ جو اب نظر آنا شروع ہوتا ہے. اب بس دوسرے دن نیوز میں نظر آتا ہے کہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو رہی ہے، اسپیشلی ڈیمز کی جو ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ہمارے لیے پلس ہے. اسی طرح کچھ اور پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں، نئے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ دوسری بات ہے، میرا نہیں خیال کرتا کہ ہمیں ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے سسٹم کو چینج کرنے کی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جس کو لبرل ڈیموکریسی اور اکنامک آرڈر کو پوری دنیا میں بڑا پیش کیا جاتا ہے، یہ سارے مسائل کا حل ہے، اب یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا ہے.
आप बेशक आप अमेरिका को कहा जाता था बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, वहाँ एक बंदा आया इस सिस्टम को यूज करके उसने सबका अथल पथल करके रख दी चीजें। इसी तरह आप और बहुत से ममालिक को आप देख सकते हैं कि जहाँ पर डेमोक्रेसी के थ्रू आए हैं वो आते उन्होंने क्या क्या करना शुरू कर दिया। मे बी अब हमें जरूरत है कि कंसेंसस बेस्ड सिस्टम की, ना कि हमें वोट बेस्ड सिस्टम की। कंसेंसस बेस्ड सिस्टम पे बात होनी चाहिए और उसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए। अदरवाइज तो हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद के लिए तो लड़ते रहेंगे। यहाँ पे कोई दूसरी मिसाल में समझ लें, हम अपने एक छोटे छोटे खाले बनाए हुए, वाटर कोर्सेज निकाले हुए नहर से, हम उसका वाटर कोर्स की हिफाजत के लिए, खाले की हिफाजत के लिए तो हम बंदूकें लेके खड़े हो जाते हैं, जिसको पार्टीज कहते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज। मगर जो कोई नहर है जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उसको दुश्मन उस पर हमले भी कर रहा है, उसकी जगह यानी कि उस पर निकबजनी भी हो रही है, उसका हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं है। हमने सिर्फ अपने वाटर कोर्सेज को ध्यान में रखा हुआ, बस ये ठीक नहीं, बाकी दुनिया ठीक है। शकील, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और जिक्र इस पर जो है वो कोशिश करेंगे सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है या लोगों में, कौम में, लीडर्स में जो है वो एक स्पिरिट की जरूरत है कि जिसके तहत आगे चला जाए और रिफॉर्म्स लाई जाए। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ताई साहब, हम जिक्र कर रहे थे सिस्टम में तब्दीली की बात जो है वो हो रही थी। सिस्टम में तब्दीली की जरूरत है या आपके ख्याल में माइंडसेट की तब्दीली की जरूरत है? देखिए, जो आवाम से स्टेट ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस पर अमल दरामद की जरूरत है और स्टेट ने उस पर कभी अमल दरामद नहीं किया, किसी दौर में नहीं किया। आवाम को बुनियादी हुकूक नहीं दिए, बुनियादी सहूलतें नहीं दी, रोज़गार फराहम नहीं किया, तालीम नहीं दी। आप तालीम इदारे जाकर देखें, हमारे वहाँ गधे बंधे हुए, भैंसें बंधी हुई वहाँ पर, वहाँ पर वडेरों के और सरदारों के औताक बने हुए हैं। तो साथ साथ हमने अच्छी ज़िंदगी गुजारने के मौक़े फराहम नहीं किए लोगों को हमने सेहत का अच्छा निज़ाम नहीं दिया। तो हमारे पास ख्वाब तो बहुत हैं, हमारे पास तजावीज़ बहुत हैं, हम उन पर अमल नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ जो सियासी निज़ाम है वो इतना बिगड़ चुका है कि जहाँ आपकी नुमाइंदगी 26% वोटर करता है, जो असम्बली मुंतखब होकर आती है आपके पास, वो 26 से 30% तक का वोट पड़ता है। और तो इस सिस्टम में अगर कोई तब्दीली आ सकती है। सुल्तान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपका जो सियासी निजाम था वो तो काफी हद तक डिस्क्रेडिट हो चुका है। लोग लाताल्लुक हो चुके हैं इस सियासी निजाम से, सिवाय उनके कि जिनके मफादात वाबस्ता हैं। लोग डेमोक्रेसी से लाताल्लुक हो रहे हैं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। जो टीवी पर वो देख रहे हैं, मतलब एक बयान पर अगर मैं एक बयान जारी करता हूँ तो 4 मेरे खिलाफ लाइव आ जाते हैं। इसका मतलब ये कि आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी रोक रहे हैं। जनरल साहब ने सही कहा कि कौन किसकी मैच कर रहा है, डिवाइडेड है, मीडिया डिवाइडेड है। लेकिन क्यों डिवाइडेड है? उसका मौका उसको नहीं मिल रहा डिवाइड होने का, क्योंकि एक के मुकाबले में 4 हैं और 4 घंटे तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, 5 घंटे चलती है और लाइव दिखाना पड़ती है आपको। वो मजबूरी है आपकी, क्योंकि ज़बरदस्त का ठेंगा आपके सर के ऊपर है कि आप दिखाएंगे उसको। तो एक वो मसला है, इत्तलात की आप तक रसाई नहीं है जो आइन कहता है। तो सिस्टम तो ठीक है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा, निज़ाम पे अमल नहीं हो रहा, आइन पे अमल नहीं हो रहा, आपके जो SOP से अमल नहीं है, आपके ज़ाब्ता कार नहीं है, आपकी अच्छी नौकरशाही नहीं है। कायद आज़म ने कहा था ना कि तुम आवाम के नौकर हो, वो आवाम के आका बन गए। वो फिर दोबारा काले बाबू बन गए। वो पहले गोरे थे, गोरे चिट्टे थे। तो पूरा निज़ाम, पूरी मईशत, पूरा वोट देने का सिस्टम, वोट की गिनती का सिस्टम, फिर वोटों में इजाफे का ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, वो इजाफा आ जाता है। और अजीबोगरीब सूरत हाल कि साहब वोट कम पड़े तो 10% इंक्रीज कर दो, ये हुआ है। तो ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये निज़ाम फरसुदा हो गया है। या तो इस पर अमल करें। अमल किस तरह करेंगे? अमल शाह महमूद कुरैशी नहीं कर पाएंगे, अमल शहबाज शरीफ नहीं कर पाएंगे, अमल फजलुर रहमान नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं। ये आपस में इस तरह लड़ रहे हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं हुआ। फजलुर रहमान जिस तरह अलग हुए हैं पोजीशन से,
وہ تو بڑا زبردست واقعہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سینٹ پہ تقریر خطاب کی ان کے آدمی نے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو حکومت بننا چاہیے, حکومت کو پارلیمنٹ چلانے کی ذمہ داری لینی چاہیے. جنرل صاحب مطلب تقریر کرنا بڑا آسان ہے. جنرل صاحب اس کا وے آؤٹ کیا ہے, کیسے نکلیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے, سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ ہم صرف تباہی کا شکار ہیں. جی پہلے بات وہ مختصر جواب میں دے دوں. آپ بات کر رہے ہیں نا سسٹم کی اور مائنڈ بالکل 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 یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کھٹارا گاڑی بہت اچھے ڈرائیور کو دے دیں کام نہیں بنے گا, یا بہت اچھا ڈرائیور ایک بہت برا ڈرائیور آپ مرسیڈیز پہ بٹھا دیں کام نہیں بنے گا. تو یہ تو سسٹم دونوں کا مسئلہ ہے, اور یہ ایک دوسرے کے اوپر انحصار بھی ہے ان کا. دیکھیں بات یہ ہے, میں چند ایک چیزوں کا ذکر کرتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے. پہلی بات, جب تک آپ اس ملک کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کرتے, جن کا کہ جو ایتھنک لائن پر نہیں ہونے چاہیے اور زبان کی لسانی بنیادوں پر نہیں ہونے چاہیے, اس وقت تک آپ گورننس اچھی نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جو ابھی تک ہم نے نہیں کی ہے. یہ تو ویسے ہی ایک آپ نے جنوبی صوبہ بنا دیا, میرا خیال جس کو کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے, جب تک آپ وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا سسٹم نہیں لے کر آتے. اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ ابھی میں ہر ایک کے دو چیزیں صرف گنوا دیتا ہوں, باقی اللہ کرے کہ مجھے کوئی پکڑ نہ لے. سب سے پہلے فوج, یہ تاثر ختم ہونا چاہیے کہ فوج انٹرفیئر کرتی ہے پالیٹکس میں اور اپنے دائرے میں نہیں رہتی اور کسی کی حمایت کرتی ہے کسی کی حمایت نہیں کرتی. یہ بات ختم ہونی چاہیے. جوڈیشری, ہائر جوڈیشری ساری کی ساری لیٹرل انٹری ہے, اور جو بیچارے نیچے سے امتحان دے کر آتے ہیں ان میں چند ایک دو کے علاوہ کوئی بھی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں موجود نہیں ہے. وہ کل جو میرے وکیل تھے وہ آج وہاں پر ججز ہیں, وہ میرے خلاف کیا وہ دیں گے, کیا کریں گے؟ پولیٹیکل پارٹیز, خاندان مسلط ہیں پیپل پارٹی کے اوپر, نواز لیگ کے اوپر, فضل الرحمان کے اوپر, مجھے بتائیں جب تک آپ موروثی سیاست کو ختم نہیں کریں گے یہ کیسے یہ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میڈیا کی میں نے پہلے بات کر دی ہے. تو ایک کو اپنی غلطی ماننی ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں, باقی سب کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں. رامے صاحب سسٹم کی تبدیلی سے کوئی فرق میرے خیال میں نہیں پڑنے والا, یہ آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. کیا سوچتے ہیں؟ لاسٹ منٹ ہے ہمارے پاس. دیکھیں سسٹم تبدیل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگ بھی تبدیل کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ وہ اسی کو اتار کے ایک بس سے اتار کے دوسری بس میں بٹھا دیں. آپ کو پورے کا پوری چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں. ابھی جو کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یعنی کہ اس وقت جو ہمارا سسٹم ہے گورننس کا, یہ آپ دیکھیں آپ جتنا مرضی اس کو ٹویٹ کرتے رہیں, کبھی ادھر سے ادھر کر لیں ادھر سے ادھر کر لیں, اس کا نٹ بولٹ اس طرح ٹھیک کرتے رہیں, یہ کرنے ڈیلیور کرے گا کیونکہ سسٹم کو بیسکلی ہائی جیک کر لیا گیا ہے, ٹرسٹ گروپ نے کر لیا ہے. آپ ابھی جنرل صاحب بات کہہ رہے تھے کہ خاندانی سیاست, اس کے علاوہ آپ ایک قدم آگے جا کے دیکھیں, آپ کو کچھ چہرے ہر حکومت میں نظر آئیں گے. رام صاحب پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جو ہے وہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اس کے ساتھ منصور خان کو اجازت دیجیے. یقیناً بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے وہ سسٹم کی بہتری کی ہے, سسٹم میں اصلاحات کی ہے, اور جو بنیادی چیزیں آج بھی جن کا فقدان ہے اس پر جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. منصور خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.